کو الگ گھر لے کر دوں. اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں اس کو کرائے پر لے کر دوں. اگر میرے پاس اتنی گنجائش نہیں تو پھر گھر میں اس کے لیے ایک کمرہ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ، یعنی ایک پورا پورشن اس کے لیے الگ ہونا چاہیے. وہ بیڈ روم اسی کا ہو، اس میں کوئی اور نہ ہے. وہ کچن اسی کا، اس میں اور کوئی نہ ہے. اس کا واش روم اسی کا، اس میں اور کوئی نہ ہے. اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر تسبیح پڑھو تے روزے رکھو، شادی نہ کرو. کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو، کسی دی بیٹی نو برباد نہ کرو کوئی وہ پئی دھکے کھاوے. اگر تم اتنا نہیں کر سکتے ہو تو پھر مسیح تے چاہ جاؤ، اعتکاف وچ بیٹھ جاؤ. کیا شوہر کے ماں باپ کی خدمت کرنا کوئی فرض ہے؟ نہیں فرض تو نہیں ہے ظاہر، لیکن شوہر پہ فرض ہے. شوہر پہ تو obviously بالکل فرض ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں. بیوی کو فورس کر کے خدمت کروا سکتے ہیں؟ نہیں کروا سکتے. اس کے پاؤں پڑھ کے، اس کی منت کر کے کروا سکتے ہیں. فورس کر کے نہیں فورس کر کے کیسے کروا سکتے؟ غلط ہے. اگر بیوی جو ہے الگ گھر کی ڈیمانڈ کرتی ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ بیوی اگر آپ کو فورس کرے کہ میرے ماں باپ کی جا کے خدمت کرو تو آپ کریں گے؟ تو آپ نے بیوی کو خرید لیا ہوا ہے. ایکویلٹی کا رشتہ ہے نا، ٹھیک ہے نا. باقی اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر بیوی الگ گھر کی ڈیمانڈ کرے، وہ بولے کہ جی میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے ایشوز ہیں، تو ایسے میں کیا ہم بیوی کی یہ بات مان کے ماں باپ سے الگ ہو جائیں؟ ماں باپ سے آپ الگ نہ ہو، آپ الگ گھر لے لیں. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ مل جول رکھیں. اسلام میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے ماں باپ کے ساتھ ہی رہنا ہے. آپ الگ نہیں ہو سکتے. آپ گھر لادا رہیں، آپ ماں باپ کو دیکھتے رہیں. اپنے ہمارے آفس میں بھی ایک بھائی تھے، ان کا بڑا جھگڑا اس طرح رہا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گھر بالکل ماں باپ کے گھر کے قریب گھر لے لیا. تو وہ روزانہ اپنے ماں باپ کو ملتے ہیں، بیوی ادھر ہے، آپ دونوں خوش خوش رہ رہے ہیں. اور علیحدہ گھر سے مراد قطعاً یہ نہیں ہے کہ وہ باؤنڈری علیحدہ ہو. علیحدہ گھر سے مراد ہے جو کچن ہے وہ علیحدہ ہو جائے. یعنی 2 فلورز ہیں، اوپر ماں باپ رہ رہے ہیں، نیچے میاں بیوی رہ رہے ہیں، تو علیحدہ گھر ہی ہے. کچن اگر علیحدہ، اصل میں رولا ہی کچن کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کچن علیحدہ کے لیے کہ 2 پورشن ہے تو ٹھیک ہے. اگر 2 پورشنوں میں بھی لڑائی ہو رہی ہے تو پھر علیحدہ گھر لے لیں، کوئی عرض نہیں. لیکن ماں باپ کے ساتھ تعلق آپ قائم رکھیں نا. اس کے لیے گھر ایک ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیے جوائنٹ فیملی کا جو اسلامی تصور ہے، اگر ویسی جوائنٹ فیملی ہے تو جائز ہے. مطلب ایک انسان ساتھ رہے لیکن چولہے سب کے الگ اور عورتیں پردہ کرتی ہو، تو یہ تو جائز ہے. مثال کے طور پر گھر ایک ہے، باڑا ایک ہے، سب کے پرائیویٹ رومز الگ ہے، سب کا بورچخانہ، انکم گروپ الگ ہے، کھانا الگ پکاتے وہ کرتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عورتیں ساتھ کھائیں، مرد ساتھ کھائے، پردے کا اہتمام ہو، تو یہ بھی درست ہے، ٹھیک ہے. مطلب قبیلہ باڑے میں رہنا. لیکن اگر جوائنٹ فیملی سے مراد یہ ہے کہ ایک گھر میں رہ کر، ایک بورچخانے میں رہ کر، ایک دستر پہ کھا کر، ایک ساتھ رہ کر، بنا پردے کے، کہ بہنیں آپس میں، مطلب بہن بھائی آپس میں چچیرے ممیرے پردہ نہیں کر رہے ہیں، یا جو بھابیاں دیور سے اور جیٹھ سے پردہ نہیں کر رہی ہیں، تو پھر میں کہوں گا یہ جوائنٹ فیملی کا تصور، یہ اسلامک جوائنٹ فیملی نہیں ہے. اسلامی جوائنٹ فیملی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک گھر میں باپ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں باپ کے ساتھ رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، سب کا روم الگ ہے، کھانا بنانے کا سسٹم الگ ہے، اور سب عورتیں پردہ کرتی ہیں، تو ویل ٹھیک ہے، پھر یہ تو جائز ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ بھائی ساتھ رہتے، چاروں بھائی ساتھ آتے، چاروں کی بیویاں ساتھ آ رہی ہے، ایک محفل، ایک دستر پہ کھانا کھایا جا رہا ہے، مذاق مستی چل رہی ہے، یہ جو جیٹ جوک کر رہا ہے اپنی بھابھی سے کہ بھائی کیا چل رہا تمہارا، یہ فلاں بے پردگی ہے، تو یہ تو کسی بھی لحاظ سے اجازت نہیں دی جائیں گے. اور اللہ رحم کرے، بہت دینداری کے باوجود بھی یہ سسٹم ہم قائم نہیں کر پا رہے اپنے گھروں میں. یہ بے پردگی اور یہ بے دینی کا ماحول رہ رہا. نہیں ابا تو جیتے جی مر جائیں گے اگر بورچخانہ الگ کرے تو. ہم ایکسپلین نہیں کرتے ہیں، نہیں بڑے ہیں نا. تو یہ تو وہی مسئلہ ہے کہ کافر اور مشرکین میں اپنے بڑوں کو نہیں سمجھا پائے، پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ بولتے ہیں ارے غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، اپنے والدین کو سمجھانا چاہیے نا، جنت کا معاملہ ہے. ہم مسلمان ہو کے جب یہ کام نہیں کر پا رہے تو غیر مسلم کو کیا دعوت دیں گے ہم؟ تو یہ بہت سنگینی سے معاملے کو لینے. Islam does not encourage you to live in a huge extended family where everyone is together and everyone needs to be at one place at one time, unless you are easygoing. Easygoing means give the people their independence. It's okay, you can make it, you cannot make it. Perhaps there is one important function, we will all attend it, then we won't. It happens across the globe. In my family too, we have a very large family, but now less and less people are getting involved because the world is changing and people are preferring their individual independence rather than a collective intolerance. And sometimes it becomes so tough and so difficult that it tears apart a family within, and above it's just a fake good look, but inside there is real crying and real hurt. So what happens is, when you have a person who tells you, no, I don't care even if I live in a hut, but I don't want to live here.
بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے الگ کمرہ نہیں بنایا, بس اوقات باتھ روم ایک ہے, بس اوقات کچن ایک ہے, تو ہر عورت کا حق ہے کہ اس کا باتھ روم کچن الگ ہو, کمرہ اس کا الگ ہو. اگرچہ گھر ایک ہو لیکن اس کو ایک جگہ تو ایسی ملے جہاں وہ اپنے آپ کو سیکیور محسوس کرے اور ریلیکس محسوس کرے. تو کچن باتھ اور اس کا کمرہ الگ ہونا چاہیے. پھر بھلے والدین کے گھر میں ہو کہیں بھی ہو, ان کی خدمت کریں, ان کی خدمت میں اجر ہے. خاوند کی ذمہ داری آپ نبھائیں اور وہ آپ کے ہر قسم کے مسائل کو پورا کریں. مل جل کر ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ زندگی گزاری جائے. بیوی کے الگ ہونے کی وضاحت فرما دیں, کن وجوہات پر بیوی کو الگ رکھنا چاہیے. دیکھو شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کو ایسا مکان یا ایسا کمرہ جہاں اس کا بالکل کسی اور کا دخل زبردستی کا نہ ہو, وہ مرد کے ذمے ہے کہ بیوی کو وہ لے کر دے. سمجھ رہے ہو, اگر اس میں استطاعت ہے. لیکن اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر ایک مجبوری کی بات ہے. لیکن جوائنٹ فیملی کی جو برکات ہیں وہ الگ رہنے میں حاصل نہیں ہوتی. پھر بھی عورت کا حق بہرحال ہے کہ وہ الگ گھر کا مطالبہ بولو بھائی کر سکتی ہے. اور اگر گھر میں پھڈے بازیاں ہو رہی ہیں تو الگ رکھنا ہی بہتر ہے. لیکن اگر بڑا گھر ہے اور اس میں کوئی ایک پورشن ہے یا بالکل ایک سیپریٹ روم دے دیا آپ نے, بیوی کا کچن بھی الگ ہے, کمرہ بھی الگ ہے, واش روم اٹیچ باتھ روم الگ ہے, جہاں وہ تالا لگا کے بیٹھ سکتی ہے, کوئی زبردستی مداخلت نہیں کرے گا, تو اتنا بھی دے دیا تو یہ حق ادا ہو جائے گا.